السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل النور ہومیو کلینک۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کئی انسانی جانوں سے کھیلنے والے کرونا وائرس پر۔ تو ویورز، کرونا وائرس جو کہ ایک خوف کی علامت بنتا جا رہا ہے، دراصل اس سے ملتے جلتے پہلے 6 وائرس پہلے ہی دریافت کیے جا چکے ہیں۔ یہ کرونا وائرس کی ایک نئی قسم جو کہ 7ویں قسم کہلاتی ہے، 2019 کے اینڈ پر چائنا کی ایک گوشت کی مارکیٹ جس کے اندر گوشت کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں دریافت ہوا ہے۔ چائنا کی اس مارکیٹ کے اندر جانداروں کی خرید و فروخت اور جانداروں کے گوشت کی خرید و فروخت کے علاوہ انہی جانداروں کے گوشت سے بننے والی مختلف ریسیپیز بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور ان جانداروں میں چمگادڑ، سانپ، بلیاں، چوہے اور خرگوش شامل ہیں۔ اس مارکیٹ کے اندر چمگادڑ اور سانپ کا سوپ چائنیز بے حد پسند کرتے ہیں، اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ مہلک مرض جانداروں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائرس 14 دنوں کے اندر اندر اپنا ایکٹیویشن کرتا ہے اور 14 دنوں کے اندر اندر ایک صحت مند انسان کو بستر مرگ پر لا پھینکتا ہے اور اپنی علامات پوری طور پر واضح کر دیتا ہے۔ یہ مہلک مرض جو موت کا پیغام لیے چائنا کے علاوہ اب 18 اور ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور چائنیز میں انسانی جانوں کی ہلاکتوں کی سب سے زیادہ اطلاع ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تاہم چائنا کے علاوہ اور کسی ملک میں ابھی تک انسانی جان کے ضیاع کی خبر دیکھنے یا سننے کو نہیں آئی ہے۔ یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان 18 ملکوں میں تھائی لینڈ، آسٹریلیا اور امریکہ جیسے ملک بھی شامل ہیں۔ یہ وائرس چائنا سے آنے والے مسافروں سے تیزی سے دوسرے ملکوں میں پھیل رہا ہے۔ جس طرح عام طور پر جو امریکہ میں ایک کیس ریکارڈ ہوا، اس کیس میں اس کی کیس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ متاثرہ شخص کی بیوی نے 14 دن پہلے چائنا کا سفر کیا تھا، اور اس کی بیوی سے اب وہ وائرس اس انسان میں منتقل ہو چکا ہے۔ یعنی یہ وائرس سب سے پہلے جانداروں میں، اور پھر جانداروں سے ایک انسان میں، اور پھر ایک انسان سے آگے کئی انسانوں میں پھیلتا ہے۔ اس وائرس کی جو پھیلنے کی ایکٹیویشن کی جو وجہ ہیں وہ چھونے اور اس کے ایریے میں آنے سے ہوتی ہے۔ یعنی جس ایریے میں اس کا ایکٹیویشن ہو چکا ہے، اگر ہم اس وائرس والے علاقے میں داخل ہوں گے تو اس کا ایکٹیویشن ہمارے جسم میں بھی شروع ہو جائے گا، یا اگر ہم کسی متاثرہ شخص سے ہاتھ ملائیں گے، اس نے ایک چیز کو چھوا، ہم نے بھی پھر اسی چیز کو چھوا، تو اس طریقے سے وہ وائرس ہمارے اندر بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اس وائرس کی علامات کی بات کریں تو اس کی کوئی خاص علامات دیکھنے کو نہیں ملتی، تاہم چند ایک علامات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی ہی علامات ہیں۔ ان سمٹمز میں بخار، کھانسی، خشک کھانسی، پھیپھڑوں کا انفیکشن اور سانس کی تنگی شامل ہیں۔ اب ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علامات تو ہمیں عام طور پر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، تو دراصل ان چاروں علامات کے ساتھ آپ ایک 5ویں علامات شامل کیجئے، وہ یہ ہے کہ ایکیوٹ کنڈیشن، بخار تو ہے لیکن اس کے اندر ایکیوٹ کنڈیشن دیکھنے کو مل رہی ہے، کیس کے اندر شدت دیکھنے کو مل رہی ہے، یعنی ایمرجنسی کا کیس ہے۔ یہ جو لفظ شدت ہے، یہ ان چاروں علامات کے ساتھ اگر ہم لگا دیں تو پھر یہ کیس کرونا وائرس کا کیس بن جاتا ہے، جو کہ ایک مہلک مرض ہے۔ تاہم یہ وائرس پہلی بار دریافت ہوا تو ابھی تک اس کی کوئی ویکسینیشن یا ٹریٹمنٹ نہیں دریافت ہو سکا۔ اس کے ٹریٹمنٹ نہ دریافت ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ وائرس فضا میں ہوتا ہے تو اس کی ساخت اور باڈی سٹرکچر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ وائرس انسانی جسم میں
داخل ہو کر انسانی جسم کے خلیوں تک پہنچتا ہے، تو خلیوں کے ساتھ مکس ہونے کے بعد یہ اپنا پورا باڈی اسٹرکچر یا اپنی پوری جسمانی ساخت کو مکمل چینج کر دیتا ہے، جس سے اس کے علاج میں اور زیادہ مشکل اور مزاحمت دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ تاہم اس کے علاج دستیاب ہونے کے علاوہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس سے یہ مرض آگے پھیلنے سے رک سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کی بات ہو رہی ہے تو احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ متاثرہ شخص سے دور رہیں، حتیٰ الامکان متاثرہ جو ایریا ہے جہاں پر وائرس کا ایکٹیویشن ہو چکا ہے اس ایریے سے بھی خود کو دور رکھیں، اور متاثرہ شخص سے بھی خود کو دور رکھیں، کیونکہ جو ہمارا عالمی ادارہ صحت ہے اس نے بھی یہی سفارش کی ہے کہ چائنا سے جو مزدور، ورکرز اور اسٹوڈنٹ جو اب اصرار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں واپس جانا چاہتے ہیں، تو ان کو ابھی نہ جانے دیا جائے، ان کا ٹریٹمنٹ چائنا میں ہی کیا جائے، کیونکہ چائنا سے جو لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے ملک میں، تو نہ صرف وہ واپس جا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ اس مہلک مرض کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اور جب یہ وائرس کسی ملک میں ایک انسان کے ذریعے پہنچ جاتا ہے تو پھر تیزی سے وہاں اپنی نسل کشی کر کے بہت سارے لوگوں کو، ملک کی کافی ساری آبادی کو اپنا شکار بنا لیتا ہے، جس سے ہمیں احتیاطی تدبیر کے طور پہ سب سے پہلی جو احتیاطی تدبیر ہے وہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم متاثرہ شخص سے یا متاثرہ علاقے سے خود کو دور رکھیں۔ نمبر 2، کہ جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار صاف پانی سے دھوتے رہیں، بلکہ پورے انسانی جسم کو گرم پانی سے دھوئیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گرم پانی سے جو وائرسز ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ ہم وائرسز کو کل کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ہاٹ واٹر، گرم پانی کے استعمال سے۔ تو اگر ہو سکے تو دن میں 2 بار گرم پانی سے اپنے آپ کو صاف کر لیں، اپنے جسم کو دھو لیں یا نہا لیں گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے۔ اس کے علاوہ رش والی جگہ پر نہ جائیں، اور نمبر 4 پہ لیکوڈ چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، یعنی جوسز وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، ریسٹ کریں، نیند پوری لیں، مینٹلی طور پہ خوش رہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس وائرس کا اگر روحانی علاج چاہتے ہیں، کیونکہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ اب جس مرض کا کوئی علاج نہ ہو تو پھر اس کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں پر دنیا اور سائنس کی ساری تھیوریاں فیل ہو جائیں، جہاں پر سائنس رک جائے، وہاں سے ہمارے اللہ رب العزت کا کرم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس علاج کی، روحانی علاج کی بات کرتے ہیں، تو سکرین پر لکھی ہوئی یہ دعا، اس کا ورد کریں، آپ کرونا وائرس سے حیرت طور پہ حیران ہوں گے کہ آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھتے رہیں اور 5 دفعہ دن میں بارگاہ لم یزل میں سجدہ ریزی کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ اور آخر میں دوستو، میں ایک بات بینگ ایز اے مسلم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو امراض آ رہے ہیں، یہ جو وائرس کے نام پہ بیماریاں آ رہی ہیں، وہ کرونا وائرس ہو، وہ کانگو وائرس ہو، ڈینگی وائرس ہو، ڈینگی بخار ہو، ٹڈی دل کا حملہ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ سب الارم کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اللہ ہمیں الارم کر رہا ہے کہ اے انسان، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، تو اپنے رب کو منانے کے لیے توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ وائرسز اللہ کی قدرت اور اللہ کے حصار سے باہر نہیں ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان مہلک وائرسز سے، ان مہلک بیماریوں سے سیو رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں،
میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کی بہار آئے گی اور آپ خود کو پرسکون ماحول میں محسوس کریں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اندیکھی انجانی سی خوشیاں محسوس کریں گے۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ اور دوستو، جو شخص اس راز کو پانے میں کامیاب ہو گیا، اس کی دنیا بھی اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو بینگ ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت دل و جان سے کریں اور عبادت کا سرور حاصل کریں اور لذت سجدہ حاصل کریں، تو ہم کرونا وائرس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وائرسز سے بچ سکتے ہیں۔ دنیا اب اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ وضو کے پانی سے کرونا وائرس کا علاج ممکن ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر مختلف سیلز بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، اور وضو کے پانی کی برکت سے ہم ان سیلز سے، ان وائرسز سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے وضو کا پانی ہمارے جسم پر لگتا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ وائرسز، وہ مردہ سیلز ہمارے جسم سے نیچے گر جاتے ہیں اور ہمارا جسم ان مہلک بیماریوں سے سیو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان علامات پر، ان احتیاطی تدابیروں پر عمل کریں اور 5 ٹائم نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خود کو خوش رکھیں، تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔